باب کیف تحل الحائض والنفساء، کس طرح احرام پہنے گی حائضہ عورت اور نفاس والی عورت. یہ مسئلہ آپ کو کبھی پیش آیا، کبھی کسی نے سنا؟ اور اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کیا بتائیں گی؟ کہ گھر والوں نے پروگرام بنا لیا عمرے کا اور پیریڈ شروع ہو گئے، اب کیا کریں؟ احرام کہاں سے پہنے، کب پہنے کہ نہ پہنے، مکہ جا کے پہنے کہ گھر سے ہی پہن لیں؟ یعنی عورتوں سے متعلق بہت اہم مسئلہ ہے جسے سب کو پتہ ہونا چاہیے. احلّ تکلم بھی، احلّ کا معنی ہے یعنی لبیک پڑھ کے نیت کرنا. واستحللنا واحللنا الہلال، اور استحللنا اور احللنا الہلال، یہ سب کچھ آتا ہے، یعنی ہر طرح یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. احل بھی اور استحل بھی، کلہ من الظہور، ان سب میں معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا. واستحل المطر، اور بارش کے لیے جب استحلہ کا لفظ استعمال ہو تو معنی کیا؟ خرج من السحاب، کہ وہ بادل سے نکل آئی، یعنی ظاہر ہو گئی. وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، وہ من استحلال الصبی، تو یہ لفظ جو ہے یہ بچے کے استحلال سے نکلا ہے. اور بچہ جب پیدا ہونے کے بعد باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اس وقت جو چیخ مارتا ہے تو اس کو بھی استحلال بولتے ہیں. یعنی استحلال کی اصل کیا ہے کہ بچے کا چیخ مارنا، یعنی زور سے آواز نکالنا. تو تلبیہ جب زور سے پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے شور ہوتا ہے، چیخ ہی ایک طرح سے ہوتی ہے، یعنی بلند آواز مراد ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی احلہ کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. اور احلّ لغیر اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے جو لوگ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے تو بتوں کا نام پکارتے تھے، احلّ کا لفظ اس میں بھی استعمال ہوا. یعنی یہ اصل میں مختلف الفاظ جو استحلّہ یا احلّہ کے استعمال ہوتے ہیں اسلامی اصطلاحات میں، ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی اصل روٹ کیا ہے، مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے، اور پھر کہاں سے کہاں کس طرح استعمال ہونے لگا. تو لفظی معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا. جیسے چاند کا ظاہر ہونا، تو چاند دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ چاند نظر آ گیا. ہاں، تو یہ ایک آواز بلند کرتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں گے مثلا عید کا چاند جب آپ دیکھیں گے سب بہن بھائی اوپر چڑھ کے، جس کو نظر آ جائے گا وہ کیا کرے گا؟ شور مچائے گا نا. ہاں، تو احلّہ کا لفظی معنی تو کیا؟ ظاہر ہوا. لیکن اس کے ظاہر ہونے پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شور، اونچی آواز سے بولتے ہیں. تو اس میں پھر معنی کیا آ گیا؟ اونچی آواز سے کوئی بات کہنا. اور احلّہ تلبیہ کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھی معنی کیا ہے کہ اس کا اونچی آواز سے کہا جانا. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. فأحللنا بعمرة، تو ہم نے عمرے کی نیت کی. ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان معه هدي، جس کے ساتھ ہدی ہو فليحل بالحج مع العمرة، تو اسے چاہیے کہ وہ نیت کر لے حج کی عمرے کے ساتھ. یعنی جو جانور ساتھ لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کو، وہاں پر ہدین بالغ الکعبہ ہوتی ہے نا، یعنی جو حرم میں جا کے ذبح کی جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عمرے کے ساتھ کس کی نیت کر لے؟ حج کی بھی. ثم لا يحل منهما جميعا، پھر وہ نہیں حلال ہو سکتا ان دونوں سے. مراد کیا ہے کہ جب دونوں نہ کر لے اس وقت تک وہ احرام نہیں کھولے گا. اس حدیث کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو ایک حج کی قسم بتاؤں گی، پھر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فقدمت مکہ تھا، تو کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آئی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حائضہ تھی، یعنی حیض کی حالت میں مکہ داخل ہوئی. وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، نہ سعی کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں سعی بھی نہیں ہو سکتی. فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا انقضی رأسکی، اپنا سر کھول لو، یعنی اپنی وہ مینڈیاں وغیرہ کھول لو. وامتشطی، اور کنگھی کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں کنگھی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ کھینچ کے بال توڑے، لیکن یہ کہ نارمل انداز میں آپ کریں. اگر کوئی ایک آدھ اکھڑ گیا تو کوئی بات نہیں. وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِ الْعُمْرَةِ، اب کیا کرو تم؟ نیت کر لو حج کی اور چھوڑ دو عمرے کو. یعنی اس میں کیا ہوگا کہ ایک حائضہ عورت اگر نیت کر کے جاتی ہے تو وہ عمرہ چھوڑ دے گی. پھر یعنی مثلاً اگر کوئی شخص حج پہ گیا ہے، آپ یہاں سے جاتی ہیں اور آپ کو پیریڈ سے، سب لوگ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کا بھی ارادہ تھا عمرے کا، لیکن راستے میں پیریڈ شروع ہو گئی یا گھر میں شروع ہو گئے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ عمرے کی نیت ختم کر کے پھر حج کی نیت رکھیں گے اور حج کر لیں گے. اور پھر جس طرح حضرت عائشہ نے مثلاً کیا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں ایک عمرہ کر لیا جائے. ففعلت، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. فلما قضینا الحج، جب ہم نے حج کر لیا، ارسلنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا مع عبد الرحمن ابن ابی بکر، یعنی ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ، الی تنیم، تنیم کی طرف. فاعتمرت، تو میں نے عمرہ کر لیا. فقال هذه مکان عمرتک، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری عمرے کی جگہ پر ہے، یعنی وہ جو عمرے کی نیت تم کر کے آئی تھی. اصل میں ثابت اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک عورت حیض کی حالت میں بھی ہو تو بھی اس کو احرام ایک طرح سے پہن لینا چاہیے. وہ احرام اصل میں کیا ہے؟
عورت کا خاص طور پر ایک نیت ہی تو ہے، تو نیت اس کو کہاں سے کرنی چاہیے؟ میقات پر نیت کر لینی چاہیے. لیکن اب جا کے وہ دیکھتی ہے کہ پیریڈز ہیں اور عمرے کا تو کوئی موقع ہی نہیں، تو پھر کیا کرے؟ عمرہ چھوڑ دے اور حج کے لیے صرف نیت باقی رہنے دے، اور اس کے بعد اپنا حج پورا کر لے. اگر بعد میں وقت ہو تو وہ جو عمرہ رہ گیا اس کو پورا کر لے. فقال هذه مکان عمرتکی قالت فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت. فطافا تو طواف کیا، کس نے؟ الذین کانوا ان لوگوں نے جنہوں نے احلوا بالعمرۃ نیت کی تھی عمرے کی، بالبیت بیت اللہ کا، وبین الصفا والمروہ صفا مروہ کے درمیان. ثم حلوا پھر انہوں نے احرام کھول دیا. ثم طافوا طوافا آخر پھر دوسرا طواف کیا، بعد ان رجعوا من منی جبکہ وہ منا کے بعد واپس آئے. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ تو جنہوں نے حج اور عمرہ جمع کیا تھا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا تو انہوں نے ایک ہی طواف یعنی طواف الزیارہ کیا تھا، واپس آ کے دوبارہ نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حیض والی عورت کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ احرام پہن لے، اور اس کے بعد یہ کہ جا کے عمرہ نہیں کرے گی. پاک ہو گئی جب تو عمرہ کر لے اور احرام کھول دے. اور اگر دن اتنے ہیں کہ جاتے ہی حج شروع ہونے والا ہے، جیسے آپ مثلاً ایک دن پہلے صرف پہنچے ہیں، تو اس صورت میں عمرہ چھوڑ کے حج کی نیت ہوگی اور وہ حج کر سکتی ہے. اس حالت میں جب پاک ہو جائے گی تو طواف بھی کر لے گی دوبارہ آ کر. یہاں سے اس حدیث سے تو یہی کچھ بتانا تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران. افراد کیا ہے؟ فرد، اکیلا، یعنی خالی حج کی نیت، صرف حج، کوئی عمرے کی نیت نہیں ساتھ. عموماً یہ کون کرتے ہیں؟ جو مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو وہیں پر سٹے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے جب چاہتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں، اور جب حج کا موقع تو حج کر لیتے ہیں. یعنی وہ اکٹھا نہیں ان دونوں کو کرتے. لیکن دوسری کیا قسم ہے؟ تمتع. تمتع کا کیا معنی ہے؟ فائدہ اٹھانا. قرآن پاک میں آتا ہے نا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ. یعنی گھر سے نکلنا، حج اور عمرے کی نیت کر کے جا کے عمرہ کرنا، احرام کھول دینا، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہن کے حج کرنا. یہ ہے تمتع. تیسرا ہے قران. قران کرنا سے کرن کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا. یہاں بھی عمرے اور حج دونوں کی نیت ہے، لیکن کیا کرنا؟ ایک ہی احرام میں دونوں کو کر لینا. یعنی احرام ایک ہوگا. کس طرح؟ یہاں سے جا کے آپ عمرہ کرتے، احرام نہیں کھولیں گی، احرام چلتا رہے گا جب تک کہ حج کے دن نہ آ جائے، پھر آپ ساتھ حج بھی کر لیں گے، پھر احرام کھولیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر پھر کوئی سوال اس کے بعد بھی ذہن میں ہے تو پھر وہ بعد میں پوچھیں، کیونکہ ابھی کچھ احادیث آئیں گی مزید واضح ہو جائے گی. باب من احل فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیت کی. قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے. حدثنا المکی ابن ابراہیم عن ابن جریج قال عطا قال جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ ان یقیم علی احرامہ وذکر قول سراقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں، یعنی جو نیت کر کے آئے ہیں وہی کریں. اور سراقہ بن مالک کا قول بیان کیا، یہ آگے آ جائے گی حدیث، اس لیے یہاں پر نہیں اس کی ضرورت. حدثنا الحسن بن علی الخلال الحزلی حدثنا عبد الصمد حدثنا سلیم بن حیان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے. یعنی باقی صحابہ کرام کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے ہی آئے تھے، لیکن حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یمن کی طرف بھیج چکے تھے، تو انہوں نے آپ کو جوائن کیا. کہاں سے آ کر؟ یمن سے آ کر. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بما احللتا، کس چیز کی نیت کی ہے تم نے؟ یعنی وہاں سے جو آئے ہو، حج تمتع ہے، قران ہے، عمرہ ہے، افراد ہے، کیا چاہتے ہو؟ کیا ہے نیت تمہاری؟ قال بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو آپ کریں گے میں بھی وہی کروں گا. فقال، تو آپ نے فرمایا، لولا ان معی الہدی، اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی، لاحللت، تو میں حلال ہو جاتا، یعنی عمرے کے بعد احرام کھول دیتا. وزاد محمد ابن بکر عن ابن جریج قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احللت یا علی، کہ آپ نے پوچھا کہ اے علی کس چیز کا تم نے احرام باندھا ہے، یعنی کیا نیت کی ہے؟ قال بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے. قال فاہدی، تو آپ نے فرمایا قربانی دو، ومکس حراما، اور احرام کی حالت میں ہی رہو، کما انت، جیسا کہ تم ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ قربانی ساتھ لائے تھے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال بعثني النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى قوم بالیمن
ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا. فجئت تو میں آیا وہو بالبطحاء اور آپ بطحاء میں تھے یعنی مکہ میں تھے مراد ہے. فقال بما احللت آپ نے پوچھا تم نے کیا احرام باندھا ہے. قلت میں نے کہا احللت کا احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک صحابی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو آپ کریں گے. انہیں محبت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال هل معك من هدي وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ساتھ ہدی ہے. قلت لا میں نے کہا نہیں. فامرنی تو آپ نے مجھے حکم دیا. فطفت بالبیت تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا. وبالصفا والمروہ اور صفا اور مروہ کا. ثم امرنی پھر مجھے حکم دیا. فاحللت تو میں نے احرام کھول دیا. فاتیت امرأة من قومی تو پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا. فمشطتنی تو اس نے مجھے کنگھی کی. اور غسلت رأسی یا میرے سر کو دھویا. اور یہاں پر نام نہیں لیا گیا کہ کون عورت تھی یا رشتہ کیا تھا, لیکن بہرحال محرم ہی ہوگی, کوئی پھوپھی چچی یا کوئی اس طرح کے رشتے میں ہوگا. عموماً بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ بچے جوان بھی ہو جائیں تو ان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں, وہ ان کو بچہ ہی سمجھتی ہیں, لیکن یہاں کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ صرف ایک اندازہ ہے کہ شاید ایسی کوئی ہو. فقدم عمر رضی اللہ عنہ فقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں ان نأخذ بکتاب اللہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں فإنہ یأمرنا بالتمام تو وہ حکم دیتی ہے کہ ہم تمام کر لیں یعنی حج اور عمرہ پورا کریں. قال تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ کہ پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. وان ناخذ بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں فانہ لم یحل تو آپ نے احرام نہیں کھولا حتی نہر الہدی یہاں تک کہ ہدی قربان کر دی. اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ نہیں کہ کوئی کنٹرڈکشن بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے ایسا کیا انہوں نے اس کے پیچھے وضاحت کر دی ہے کہ وہ چونکہ حدیث ساتھ لائے ہیں اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک ہی احرام میں ہو جائیں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا کہ وہ عمرہ الگ کر لیں اور حج دوبارہ نیت کر کے کر لیں, یعنی تمتع کر لیں. باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے معلوم ہیں جانے بوجھے ہیں. الی قولہ فی الحج الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یہاں تک. وقولہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الاہلہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا سبب ہیں. والحج اور حج کے مہینہ معلوم کروانے کے لیے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کتنی رحمت کی اور ان کی ایک عالمی کلاک عبادت کے اوقات بتانے کے لیے وہ آسمان پہ رکھتی تاکہ ہر جگہ پہ ہر کوئی دیکھ لے کہ کب روزے شروع کرنے ہیں, کب ختم کرنے ہیں, کب حج کرنا ہے, کب ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں چاند کا اپنا ایک حسن ہے اور اس کے بے شمار تعریفیں اور اس کے ساتھ بے شمار توہمات ہر دور میں وابستہ رہے, لیکن ایک مسلمان کے لیے وہ ایک اس لحاظ سے بھی رحمت ہے. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عمر کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر الحج شوال و ذوالقعدہ کہ حج کے مہینے کون سے شوال اور ذوالقعدہ ہیں. وعشر من ذی الحجہ اور 10 ہیں ذوالحج میں سے. وقال ابن عباس اور ابن عباس کیا کہتے رضی اللہ عنہما من السنت اللہ یحرم بالحج الا فی اشہر الحج یہ سنت میں سے ہے کہ کوئی شخص احرام نہ پہنے حج کا مگر اشہر الحج میں یعنی شوال اور اس کے بعد ہی وہ احرام پہنے. وکرہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان نے ناپسند کیا ان یحرم من خراسان کہ کوئی شخص خراسان او کرمان یا کرمان سے احرام پہن لے, بلکہ وہ کیا کرے میقات پہ آ کے احرام پہنے. اصل میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عامر نے خراسان فتح کیا تو اس کے شکریہ میں انہوں نے منت مانی کہ میں یہیں سے احرام باندھ کے نکلوں گا, لیکن حضرت عثمان نے ان کو اس زیادتی کی اجازت نہ دی اور اسے پسند نہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل بات وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میقات پہ آ کے احرام پہنو, یعنی اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنا زیادہ بڑی نیکی نہیں ہے کہ پہلے سے ہی تم پہن لو اور کہو کہ یہ بڑی منت ہے یا میں زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہوں اور اس سے میرا ثواب بڑھ جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بکر الحنفی حدثنا افلح بن حمید قال سمعت القاسم بن محمد ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں نکلے. ولیال الحج وحرم الحج اور حج کی راتیں اور حج کے موسم. فنزلنا بصرف تو ہم صرف میں جا کے اترے. صرف ایک جگہ ہے مکہ کے قریب,
یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا. قالت کہنے لگی فخرج الی اصحابہ آپ اپنے صحابہ کے پاس گئے. فقال من لم یکن منکم معه ہدی کہ تم میں سے جس شخص کے پاس ہدی نہ ہو فاحب ان یجعل عمرۃ فلیفعل تو جو اس کو عمرہ کرنا چاہے تو عمرے کی نیت کر لے. ومن کان معه الہدی اور جس کے ساتھ ہدی ہو فلا تو نہ یعنی پھر وہ حج ہی کرے. قالت کہنے لگی فالاخذ بها والتارک لها من اصحابہ تو بعض صحابہ نے اس کو لے لیا اور بعض نے اس کو چھوڑ دیا. قالت کہنے لگی فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجال من اصحابہ اور کچھ لوگ آپ کے صحابہ میں سے فکانوا اہل قوت تو وہ صاحب قوت تھے. وکان معهم الہدی اور ان کے ساتھ ہدی بھی تھی. فلم یقدروا علی العمرۃ تو وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے. قالت کہنے لگی فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی. فقال ما یبکیکی تو آپ نے فرمایا کس چیز پہ روتی ہو. یا ہنتا ہو اے بھولی بھالی. یہ ایک محبت کا کلمہ ہے یا ہنتا ہو. قلت سمعت قولک لاصحابک فمنعت العمرۃ پیٹ نیمز رکھنا ٹھیک ہی ہے. میں نے کہا میں نے آپ کی بات سنی جو آپ نے صحابہ کرام سے کہی یعنی آپ نے کیا کہا تھا صحابہ کرام کو کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو. فمنعت العمرۃ تو میں عمرے سے روک دی گئی ہوں. قال وما شأنک پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے کیوں روک دی گئی. قلت لا اصلی تو میں نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھنی. یعنی ایک کنایتاً ایک بتانے کا انداز ہے اشارتاً. قال فلا یدیرک تو کہا کوئی بات نہیں کوئی نقصان نہیں تجھ کو. انما انت امرأۃ من بنات آدم کہ تم آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہو ایک عورت ہو. کتب اللہ علیک اللہ نے تم پہ بھی وہی لکھا ما کتب علیہن جو ان پہ لکھا ہے. فکونی فی حجتک تو تم اپنا حج کر لو. فعسى الله ان يرزقكيها امید ہے کہ اللہ تمہیں وہ بھی نصیب کر دے گا یعنی عمرہ بھی. قالت کہنے لگی فخرجنا فی حجته تو ہم آپ کے حج میں نکلے. حتی قدمنا منن یہاں تک کہ منا میں آئے ہم. فطہرت تو میں پاک ہو گئی. ثم خرجت من منا پھر میں منا سے نکلی. فافضت بالبیت تو میں نے بیت اللہ میں طواف افاضہ کیا یعنی طواف زیارہ بھی جس کو کہتے ہیں. افضت بالبیت لوٹی بیت اللہ کی طرف. قالت کہنے لگی ثم خرجت معه پھر میں نکلی آپ کے ساتھ. فی النفر الاخر آخری کوچ میں یعنی آخری گروہ میں. حتی نزل المحصب یہاں تک کہ آپ محصب میں اتر آئے. ونزلنا معه اور ہم آپ کے ساتھ اترے. فدعا عبد الرحمن بن ابی بکر تو آپ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاتے ہیں. فقال فرمایا اخرج باختک من الحرم اپنی بہن کو لے کے حرم سے باہر چلے جاؤ. فلتحل بعمرۃ پھر چاہیے کہ وہ نیت کر لے عمرے کی یعنی تنیم لے جاؤ. ثم فرغا پھر دونوں فارغ ہو جاؤ. ثم اتیا ہا ہنا پھر یہاں آ جاؤ. فانی انظرکما میں تم دونوں کا انتظار کروں گا. حتی تاتیانی یہاں تک کہ تم دونوں آ جاؤ میرے پاس. قالت کہنے لگی فخرجنا ہم نکلے. حتی اذا فرغت یہاں تک کہ میں فارغ ہوگی. فرغت من الطواف طواف سے فارغ ہوگی. ثم جئته بسحر تو میں آپ کے پاس سحری کے وقت حاضر ہوئی. فقال هل فرغتم آپ نے پوچھا تم لوگ فارغ ہو گئے. قلت نعم میں نے کہا جی ہاں. فآذن بالرحیل فی اصحابہ تو آپ نے صحابہ کرام کو چلنے کی آواز دی. آذن یعنی اعلان کیا بالرحیل کوچ کرنے کا. فی اصحابہ اپنے ساتھیوں میں. فارتحل الناس تو لوگ چل پڑے. فمر متوجہا الی المدینہ تو آپ نے بھی مدینہ کی طرف رخ کر لیا. دیر کا لفظ کیا ہے من دار یدیر دیرا ویقال دار یدور دورا ودر یدر درا یعنی یہ سب ایک ہی روٹ ہے ضاد رے رے اور اس سے مختلف مصدر آتے ہیں. باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. تمتع اور قران اور افراد حج میں. وفسخ الحج اور حج کو فسخ کر دینا لمن لم يكن معه هدي جس کے پاس ہدی نہ ہو. تو یہاں پر تمتع کیا ہے پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں اور قران اور افراد بھی. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا نرى الا انه الحج. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہماری حج ہی کی نیت تھی. فلما قدمنا تطوفنا بالبیت جب ہم آئے تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا من لم یکن ساق الہدی جس کے پاس ہدی نہ ہو ان یحل کہ وہ حلال ہو جائے. فحل من لم یکن ساق الہدی تو عمرہ کرنے کے بعد جن جن صحابہ کے پاس قربانی نہیں تھی انہوں نے کیا کیا احرام کھول دیا. وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُخْنَ فَأَحْلَلْنَ اور آپ کی بیویوں نے بھی احرام کھول دیا کیونکہ وہ بھی ہدی نہیں لائی تھی. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کہنے لگی فحست تو مجھے حیض آ گیا. فلم اطوف بالبیت تو میں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا. فلما كانت لیلۃ الحسبۃ جب محسب کی رات آئی قالت یا رسول اللہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرجع الناس بعمرۃ وحجۃ لوگ عمرہ اور حج کر کے لوٹ رہے ہیں. وارجع انا بحجۃ اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں. قال وما تفتی
لیالی قدمنا مکہ، تو آپ نے کہا کہ اس رات کو جب ہم مکہ آئے تھے تم نے طواف نہیں کیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم جاؤ اور عمرے کی نیت کر لو۔ ثم موعدك كذا وكذا، پھر فلاں فلاں جگہ مجھ سے آپ ملنا۔ قال صفیہ، تو حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو ہے وہ کہنے لگی ما ارانی الا حابستهم، کہ میں بھی شاید تم کو روک رکھوں گی۔ قال اقرا حلقہ، یہ ایک کلمہ توبیخ ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے سر منڈوانا، یعنی اسے کہتے ہیں نا سر منڈی، یعنی ایسے تھوڑی سی وہ کہ تم نے سب کچھ کر لیا تم کدھر جاتی ہو، مراد یہ تھا۔ اب ما تفتی یوم النحر، کیا تم نے یوم النحر کو طواف نہیں کیا؟ قالت قلت بلا، تو حضرت صفیہ کہتی ہے میں نے کہا ہاں جی کیا تھا۔ قال لا بأس انفری، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، چلو، یعنی تم کیوں جاتی ہو دوبارہ عمرہ کرنے، تم نے اپنا سب کچھ کر لیا کافی ہے۔ اب وہی بات نا جیسے وہ خیمے ایک نے لگائے تھے دوسرے اور تیسرے نے، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک کام کرنے ایک دوسرا کہتا ہے میں کیوں نہ کر لوں، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسعد من مکہ، کہ مجھے ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مکہ سے اوپر چڑھ رہے تھے، وانا منحبتۃ علیہا، اور میں نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ حبت حبوت اور اہبتوا مصرا پڑھ چکے ہیں آپ، او انا مسعدۃ وہو منحبت منہا، یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ اوپر نیچے جگہ ہیں، تو اب اگر ایک شخص دور سے نظر آ رہا ہے اور ادھر سے ایک آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ اتر رہا اور یہ اوپر کو جا رہا ہے، اور دوسرے ٹائم پہ یہ نیچے کو جا رہا ہے اور وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے، اس لیے اس میں اختلاف نہیں کہ کوئی بات بدل کے کہی گئی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحجۃ وعمرۃ ومنا من احل بالحج احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج۔ یہاں پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر نکلے تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کی نیت کی، ومنا من احل بحجۃ وعمرۃ، اور ہم میں سے بعض نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی، ومنا من احل بالحج، اور بعض نے صرف حج کی نیت کی۔ احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ پہلے حج کی نیت کی۔ فاما من احل بالحج، اور جس نے حج کی نیت کی تھی، اور جمع الحج والعمرہ تھا، اور جس نے حج اور عمرے کو جمع کیا، لم یحلوا، انہوں نے احرام نہیں کھولا، حتی کان یوم النحر، یہاں تک کہ نہر کا دن آ گیا، یعنی قربانی کے دن پھر احرام کھولا۔ اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جب وہ حج کو جاتے تھے تو صرف حج کرتے تھے، ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے، اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور عمرے کے لیے الگ طور پہ جاتے تھے۔ اور اسلام کیا ہے؟ دین یسر ہے، کہ ایک شخص ہو سکتا ہے اسے زندگی میں ایک ہی دفعہ جانے کا موقع مل رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ حج اور عمرہ دونوں کر لے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی کیا تھا؟ من تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ عمرے اور حج کو ساتھ جمع کرنے کا فائدہ اٹھا لے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جاہلی دور کی وہ رسمیں جو صرف ایک مشقت پر یا خود ساختہ اصولوں پر مبنی تھی، آپ نے اس کو ختم کر کے ثواب کے موقع بڑھا دیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی نیت کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی حج اور عمرے کی اکٹھی، اور قران بھی کیا جا سکتا ہے، تمتع بھی کیا جا سکتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ ہدی ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کہ ایک ہی احرام جاری رہتا ہے، لیکن یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ حج سے 10 دن پہلے چلی گئی اور آپ نے عمرہ کیا اور احرام نہیں کھول رہی، اور 10 دن بعد اسی احرام میں پھر آگے آپ جا رہے ہیں، تو یہ ایک لمبی چیز ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کے ساتھ ہدی تھی، اس لیے آپ نے وہ الگ الگ دونوں چیزیں نہیں کی، ایک ہی احرام میں دونوں کی۔ لیکن صحابہ کرام کو کیا حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ پہلے صرف عمرہ کر لیں اور پھر احرام کھول دیں اور دوبارہ احرام پہن کر حج کر لیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمتع زیادہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں قران افضل ہے، تو اس اختلاف میں یہ ہے کہ جو جس کو سوٹ کرے اور اچھی نیت کے ساتھ کرے اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، جو بعد میں معلوم ہو، تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں بھی تمتع کرتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمتع پھر نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ آپ نے اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن الحکم عن علی بن حسین عن مروان بن الحکم قال شہدت عثمان وعلی رضی اللہ عنہما وعثمان ینہی عن المتعۃ۔ یہ ذرا بڑی اہم حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ مروان بن حکم کہتے ہیں قال شہدت عثمان، میں حضرت عثمان کے پاس موجود تھا، وعلی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وعثمان ینہی عن المتعۃ، عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے، وَأَن يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی قران سے بھی منع کر رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، جب حضرت علی نے دیکھا، أَحَلَّ بِهِمَا، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ دونوں کی نیت کی، یعنی حج قران کی،
حضرت عثمان کی رائے کے خلاف. کیا کہا؟ لبیک بعمرۃ وحج، عمرے اور حج کی لبیک. قال ما كنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کسی کی رائے کو ترجیح نہیں دیتا، کسی کے قول یا کسی کی بات سے نہیں چھوڑنے والا. اور وہ بھی کون تھے؟ صحابی تھے. اب آپ کہیں گے کہ ان کو کیا غلط فہمی ہوئی کہ وہ ایسی رائے رکھتے تھے؟ حضرت عثمان نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس حج کے لیے خاص تھا اور بعد میں یہ نہیں رہا. اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے ہے. اور ابن عمر سے بھی ایک آتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں ایک دوسرے کے اندر قیامت تک کے لیے داخل ہو گئے ہیں، صرف اس وقت کے لیے خاص نہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے. کیا واقعی ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات سے کوئی خوف اور ڈر نہیں محسوس کیا کہ ہائے حضرت عثمان ناراض ہو جائیں گے اور فتنہ ہو جائے گا اور کیا فرق پڑتا ہے، میں انہی کی بات کو لے لیتا ہوں. نہیں، صحابہ کرام نے ان چیزوں میں بہت وضاحت اس لیے بھی کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی رائے باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی اور لوگوں نے اس کو لینا تھا. اس لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام تو بہت شدت کے ساتھ اس چیز کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کیا جائے گا. اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا کیا ہے، من افجر الفجور. فجور فسق و فجور کہتے ہیں، یعنی غلط کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں سب سے بڑا گناہ، فی الارض زمین میں. یعنی ان کے ہاں اتنی شدت سے اس کی کراہت موجود تھی اور آپ نے اس کراہت کو ختم کیا. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ سفر، اور وہ محرم کو سفر بنا ڈالتے تھے. شاید آپ نے پڑھا ہو کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی جو ہے کفر میں مزید کافرانہ حرکت ہے، اس سے حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں. تو یہ مثال ہے اس کی کہ یجعلون المحرم سفر، جب محرم میں لڑنا چاہتے تو کیا کہتے تھے؟ چلو اس کو ہم سفر سمجھ لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے اذا برأ الدبر، کہ جب برأ درست ہو جائے گی، بری اسی سے ہوتا ہے. الدبر پیٹھ، یعنی اونٹوں کی پیٹھ ذرا ٹھیک ہو جائے. وعفا الاثر، اور نشانات مٹ جائیں، یعنی حاجیوں کے چلنے کے نشان مراد ہیں، یا پیٹھ کے زخموں کے نشان جو اونٹ کے اوپر سفر کر کر کے رگڑ لگ لگ کے اس بیچارے کے پڑ جاتے ہیں. وانسلخ سفر، اور سفر گزر جائے. حلت العمرۃ لمن اعتمر، تو حلال ہو جاتا ہے عمرہ جو بھی عمرہ کرنا چاہے. یعنی ان کے ہاں سفر کے بعد عمرہ کیا جا سکتا تھا، اشہر الحج میں بھی عمرہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ خود ساختہ ایک پابندی انہوں نے عائد کر لی تھی دین میں. قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ صبیحۃ رابعۃ مہلین بالحج، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کب؟ صبیحۃ رابعۃ، صبیحۃ صبح کو، رابعۃ چوتھی تاریخ کی، ذی الحج کی، یعنی مہلین بالحج، حج کا احرام پہنے ہوئے یا حج کی نیت کرتے ہوئے. فامرہم ان یجعلوها عمرۃ، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو عمرہ کر لیں. فتعاظم ذلک عندهم، تو یہ بات ان کو بڑی لگی، بہت بڑی محسوس ہوئی. فقالوا یا رسول اللہ ای الحل، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حلال ہونا؟ یعنی حلال ہونے کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک وہ جس میں خوشبو لگا سکتے ہیں، نہا دھو سکتے ہیں اور باقی عام ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے اس کے کہ بیوی کے پاس جانا. تو اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ حلال ہونے سے مراد کون سا حلال ہونا ہے؟ قال حل کلو، آپ نے فرمایا پورے کا پورا حلال ہو جانا، یعنی سب پابندیاں ختم. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تعاظم ذالک عندہم کیوں آیا ہے، کہ ان کو بہت بڑی بات لگی، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کے اندر یہ چیز مشہور تھی، پکی ہو چکی تھی کہ ان مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ آئے تھے کیا کرنے کو؟ حج کی نیت کر کے آئے تھے. آپ نے ان کو بھی کیا کہا کہ نیت بدل کے پہلے عمرہ کرو، حلال ہو جاؤ، اور پھر حج کی نیت دوبارہ کرنا. پھر اس میں آپ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں. اگر ہم ہوتے تو ہم کتنی آسانی سے دور جاہلیت کی رسم چھوڑتے، یہ جس پہ ہم لوگ پہلے پختہ ہو چکے ہیں. ہے ہمارے اندر اتنا ایمان کہ ایک رسم جس پہ ہمیشہ سے ہی وہ لوگ رہے، آبا و اجداد ان کے رہے، کہ اشہر الحج میں عمرہ نہیں کرنا، اور آپ نے چلتے وقت کچھ نہیں کہا، جس نے جو نیت کی کر لی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے نا، کسی نے عمرے کی کسی نے حج اور عمرے کی، کسی نے حج کی. یعنی طرح طرح کے لوگ تھے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے مجمع نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا، حجۃ الوداع جو ہے، لیکن عین وہاں پہنچ کر آپ نے ان کو کیا حکم دیا؟ پہلے عمرہ کر لو، احرام کھول دو، اور پھر حج کر لینا. اور انہوں نے سنا اور اطاعت کر لی. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو سوال ہی کرتے رہ جاتے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شعبہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر بالحل
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فامر بالحل، تو آپ نے حکم دیا کس کا؟ احرام کھول دینے کا، یعنی عمرہ کر کے مراد ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک وحدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر عن حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت یا رسول اللہ، حضرت حفصہ سے روایت ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرۃ، کیا ہے یہ لوگوں کا حال، یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، حلوا بعمرۃ یعنی حلال ہو گئے عمرے کے ساتھ ہی، ولم تحلل انت من عمرتک، اور آپ نے اپنے عمرے کا احرام نہیں کھولا۔ قال انی لبت رأسی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بال جما لیے تھے، وقلدت ہدی، اور میں نے اپنی ہدی کو قلادہ پہنا لیا تھا، یعنی اس کے گلے میں ہار ڈال لیا تھا، فلا احل، تو میں احرام نہیں کھول سکتا، حتی انہر، یہاں تک کہ میں قربانی کروں، یعنی چونکہ میں یہ دونوں چیزوں کو جمع کر چکا تھا، قران کر چکا تھا، اس لیے میں نے نہیں کھولا۔ اور اصل میں آپ کو یہ دکھانا بھی تھا کہ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، تو دونوں چیزیں کمبائن کر لی گئی ایک ہی وزٹ میں، کہ آپ نے دوسروں کو تمتع کروایا اور خود کیا کیا، قران کر کے دکھایا، کہ کوئی اس میں بھی کراہت محسوس نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ اخبرنا ابو جمرہ نصر بن عمران الدبعی قال تمتعت فنہانی ناس، عمران الدبعی کہتے ہیں کہ میں نے تمتع کیا تو لوگوں نے مجھے منع کیا، فسألت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس سے پوچھا، فامرنی، انہوں نے مجھے حکم دیا، کیا حکم دیا، یعنی ٹھیک ہے، فرأیت فی المنام، تو میں نے خواب میں دیکھا، کأن رجلا یقول لی، کہ کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے، حج مبرور، حج مبرور ہے، وعمرۃ متقبلہ، اور عمرت مقبول ہے، فاخبرت ابن عباس، تو میں نے ابن عباس کو یہ بات بتائی، فقال سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اتنا اچھا خواب تمہیں کیوں دکھائی دیا ہے کہ تم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا ہے۔ شاید بات سمجھ نہ آئی، ایک شخص نے تمتع کیا تو لوگوں کو پتا چلا، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا، اس کو ناپسند کیا۔ اب آپ کہیں انہوں نے کیوں ناپسند کیا، تو آپ دیکھیں کہ اس حج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور کوئی مائک تو تھا نہیں کہ ایک ہی بات سب تک ایک وقت میں پہنچ جائے، جو قریب کے لوگ تھے ان تک پہنچ گئی ہوگی، پھر انہوں نے آگے پہنچائی ہوگی، اور کچھ لوگ اس وقت ہو سکتا ہے ٹوائلٹس وغیرہ میں گئے ہوئے ہوں اور ادھر ادھر، ان تک وہ بات پھر نہ پہنچی ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، اب جیسے یہاں پر مثال کے طور پر ٹائم کی بھی پابندی اور ہر روز پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایبسنٹ ہو جاتا ہے، کوئی کہیں اور کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی سو بھی جاتا ہے بیچ میں، کوئی کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں ایک بات آتی ہے اور کیا ہوتا ہے، گزر جاتی ہے، اور آپ اس کو مس کر جاتے ہیں، اور بعد میں اگر کوئی ڈسکشن ہو یا کوئی سوال امتحان میں آ جائے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئی بات، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اوپینین دوسروں سے نیچرلی مختلف ہو جائے، یہ بڑی نیچرل بات ہے۔ تو اس لیے جس نے یہ کہا کہ نہیں یہ کیا کیا تم نے، تو اس کی کہنے کی کیا وجہ تھی کہ اس کو علم نہیں تھا، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ شخص جو تھا وہ پریشان ہوا، تو اس نے اپنے عباس کو بھی بتایا کہ مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں۔ پھر انہوں نے خواب میں بھی دیکھا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خود کوئی رہنمائی دے دیتے ہیں ایسی، تو خواب کیا آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حج مبرور ہے، عمرہ مقبول ہے، تو میں نے ابن عباس کو بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا، فقال سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا، اقم عندی، میرے پاس رہو، اجعل لک سہما من مالی، کہ میں تمہیں اپنے مال میں سے ایک حصہ دوں گا۔ قال شعبۃ، شعبہ کہتے ہیں فقلت ولما، تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، انہوں نے مال کیوں دینا چاہا، جس طرح آپ نے سے پوچھا تھا نا کہ انہوں نے کس لیے وہ حصہ دیا تھا۔ فقال، تو وہ کہتے ہیں للرؤیا، خواب کی وجہ سے، التی رأیت، جو میں نے دیکھا تھا۔ تو اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس خواب کو انہوں نے پسند کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو انعام دیا، مثلا انعام کے معنوں میں یہ بات آ جاتی ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے یہ خواب ہے، اور خواب جو ہے وہ شریعت کو نہیں بدل سکتی، لیکن شریعت کے ایک حکم کی تائید ہو سکتی ہے اس سے، کہ ایک چیز جس پر انسان کسی شک کا شکار ہو، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرا سینہ کھول دے اور میرا شک دور کر دے اور حقیقت کو مجھ پہ واضح کر دے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سنت کے مطابق کام ہو، خواہ تھوڑا ہو، کہیں زیادہ افضل ہے جو سنت کے بغیر انسان بڑی سے بڑی مشقت اٹھا کے کرے۔ اور ابن عباس نے شاید اس لیے بھی ان کو انعام دیا ہوگا کہ پہلے انہوں نے جو فتویٰ دیا خواب ان کا اسی کے مطابق نکل آیا۔ اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب۔ اگر کوئی عمرہ کر کے پاکستان سے جاتا ہے، عمرے کا تو احرام راستے میں جہاز میں باندھا، پھر عمرہ کر لیا، مکہ میں رہتے ہو اگر وہ روزانہ ایک عمرہ کرنا چاہے تو احرام کیا اپنے ہوٹل کے کمرے سے پہنے یا تنیم جا کر پہنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت اللہ میں جا کر ایک عمرہ کرنے کے بعد جو اصل ثواب ہے وہ طواف اور نماز کا ہے۔ جب آپ ان کو چھوڑ کر
حرم سے نکل کر تنعیم روز جا رہے ہیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی نماز ضرور چلی جائے گی حرم کی، جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب گیا آپ کا۔ دوسرا کیا ہوا کہ آپ ایک ایسی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، صرف ایک حضرت عائشہ کی مجبوری کی وجہ سے ان کو کہا اگر کسی خاتون کی ایسی مجبوری ہے اور ساتھ محرم کو جانا ہے تو وہ تو چلا جائے، لیکن روز ایک دفعہ وہاں جا کے واپس آ کے عمرہ کرنا، اس میں آپ تھک جائیں اور فرض نمازیں بھی ڈھنگ سے نہ پڑھ سکے تو کیا فائدہ؟ وہاں پر رہتے ہوئے آپ کثرت سے طواف کریں، نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، اور کچھ نہیں تھک بھی گئے تو بیٹھ کے کعبہ کو دیکھتے رہیں، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی ایسا کام شروع کر لیتے ہیں نا جو سنت میں نہیں اور ہم اپنے لیے اس کو ایک ایسا درجہ دے دیتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بوجھ کی وجہ سے ہم بہت سے اور فرائض کو ادا نہیں کر پاتے۔ سوال ہے اگر 7 ذی الحج کو معلم منا لے جائے تو کیا 8 ذی الحج کو وہیں سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ منا بھی حدود حرم میں ہے۔ جی ہاں، پھر وہیں سے باندھ لیں، 7 کو ویسے لے جانا تو نہیں چاہیے۔ کافی عرصہ گزرا، ہمارا اچانک عمرے کا پروگرام بنا، لیکن یہ کہ احرام جو ہے وہ ہم نے جدہ سے باندھا۔ جدہ میقات نہیں، کیا دم ہے؟ جی ہاں، دم دینا چاہیے، اس لیے کہ میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگلا ہے جو 2 نفل برائے حج یا عمرے کے پڑھے جاتے ہیں وہ تو گھر سے پڑھ کر اور نیت کر کے چلتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ پڑھ لیجیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی جگہ نہیں ہے اور آگے جہاں میقات آئے گی وہاں بھی جگہ نہیں ہے تو آپ گھر سے ہی پڑھ لیں۔ حج کے 3 مہینے شوال، ذیقعد اور ذوالحج، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شوال اور ذیقعد حج کے مہینے کیسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان مہینوں میں آپ جب گھر سے نکلیں گے تو حج کی نیت کر کے نکل سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مثلا آپ محرم یا سفر میں کہیں میں حج کرنے جا رہی ہوں، جب ابھی حج شروع ہی نہیں ہو رہا۔ اور ان مہینوں میں خصوصی طور پر حج کے قافلے جو تھے وہ نکلنا شروع کرتے تھے، اس لیے ان کو حج کے مہینے کہا گیا کہ یہ حج کی تیاری اور حج کے کرنے کے اور حاجیوں کے وہاں جمع ہونے کے مہینے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم۔